الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ایک نئی بحث آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ لفظ کل کے مقدم ہونے کے اعتبار سے اور لفظ کل کے مؤخر ہونے کے اعتبار سے، لفظ کل کو مقدم کر دیا جائے تو کیا ہوگا اور لفظ کل کو مؤخر کر دیا جائے تو کیا ہوگا۔ اس کے اندر جو ہے سکاکی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ فرماتے ہیں قیلہ کے ذریعے قول بیان کیا گیا ہے کہ وقد یقدم، کبھی مسند الیہ کو مقدم کیا جاتا ہے، لأنہ دال علی العموم، اس لیے کہ یہ جو ہے دلالت کرتا ہے عموم سلب پر۔ ایک ہوتا ہے عموم سلب اور ایک ہوتا ہے سلب عموم، دونوں میں فرق ہے۔ دوسرے بلاغہ میں شاید آپ نے پڑھا ہو، ایک ہوتا ہے عموم سلب اور ایک ہوتا ہے سلب عموم۔ عموم سلب کا مطلب ہوتا ہے ہر فرد سے نفی، ہر فرد سے نفی ہوتی ہے، اور سلب عموم کا مطلب ہوتا ہے مجموعے سے نفی ہوتی ہے۔ تو مجموعے سے نفی ہوگی تو ہو سکتا ہے بعض کا ثبوت بھی ہو جائے، صحیح ہے نہیں، لیکن جہاں ہر فرد سے ہوگی تو سب مجموعے سے بھی نفی ہوگی۔ فرماتے ہیں قیلہ وقد یقدم، کبھی مسند الیہ کو مقدم کر دیا جاتا ہے، لأنہ دال علی العموم، اس لیے کہ یہ جو ہے عموم سلب پر دلالت کرتا ہے، یعنی موضوع کے افراد سے ہر فرد سے حکم کی نفی کرتا ہے۔ لیکن کب ہوگا؟ جبکہ یہ لفظ کل کے ساتھ مشتمل و مسند الیہ، یعنی کہا جائے کل انسان لم یقم، کل انسان، اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ ایک بھی انسان کھڑا نہیں ہوا، ایک بھی انسان نہیں ہوا، برخلاف ما لو اخرا، برخلاف اس صورت کے جب لفظ کل کو مؤخر کر دیا جائے اور کہا جائے کہ لم یقم کل انسان، اب یہاں پر کل انسان کل کو مؤخر کر دیا گیا تو یہاں ہوگا سلب عموم۔ کیا ہوگا؟ سلب عموم ہوگا، لم یقم کل انسان فإنہ یفید نفی الحکم عن جملۃ الافراد، تو یہاں پر یہ فائدہ دے گا حکم کی نفی کا مجموعہ افراد سے، جملہ افراد سے، لا عن کل فرد، ہر فرد سے نفی کا فائدہ نہیں دے گا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک سکاکی یہ بیان فرماتے ہیں یہ چیز کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ انسان کے ہر فرد سے، کل انسان لم یکن میں ہر انسان کے ہر فرد سے نفی کی گئی ہے۔ اب لفظ کل کو ہٹائیں، یہاں پر لفظ کل کو ہٹا کر اور یوں کہیں انسان لم یقم، انسان لم یقم کہیں تو یہ کیا بنے گا؟ محملہ بنے گا۔ کیا ہے کہ حرف سلب جو ہے محمول کا جز ہے، محمول کا جز ہوا۔ لم یقم، انسان لم یقم، لم یقم یہ کیا ہوا؟ یہ خبر کا جز ہو گیا لم، اور اس لیے معدولۃ المحمول ہوگا۔ کیا ہوگا؟ معدولۃ المحمول کسے کہتے ہیں؟ یعنی خبر کا جز ہو، کیا ہو؟ تو اب خبر کا جز ہو، اور یہ جملہ کیا بن جائے گا؟ موجبہ بن جائے گا۔ جملہ انسان لم یقم یہ کیا ہے؟ سالبہ نہیں ہوا، خبر کا جز بن گیا لم۔ اب خبر کا جز بن گیا تو عدم قیام، تو گویا کہ یہ کیا بن گیا؟ جملہ موجبہ بن گیا۔ انسان لم یقم جملہ موجبہ ہوا کیونکہ یہ خبر کا جز بن گیا، حرف سلب کے طور پر نہیں ہے، اور اس لیے اس پر انسان پر عدم قیام کا حکم لگایا گیا۔ عدم قیام کا، انسان سے قیام کی نفی نہیں کی گئی، عدم قیام کا حکم لگایا، اس لیے اسناد کی نفی نہیں کی گئی بلکہ صرف حرف نفی کیا ہے؟ یہ خبر کا جز ہے۔ انسان لم یقم یعنی جملہ افراد سے قیام کی نفی ہوئی، جملہ انسان سے، ہاں یعنی کل انسان کھڑے نہیں ہوئے، خواہ بعض افراد کھڑے ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، ثبوت ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی کھڑا نہ ہو۔ اب یہاں پر انسان لم یقم تھا یہ، اب کہتے ہیں اس پر حرف لفظ کل داخل کریں۔ کیا کریں؟ لفظ کل داخل کریں اس پر۔ اب دو احتمال ہیں، کل کو تاکید کے لیے بنائیں، بھائی انسان لم یقم ہے، اب اس پر شروع میں لفظ کل داخل کریں تو آپ کہیں کہ جو مجموعے سے نفی ہو رہی تھی اسی کی تاکید پیدا کر دیں، یا ایک نیا معنی لیں، تاسیس پیدا کریں۔ سمجھ آ گئی؟ نیا معنی پیدا کرنا کیا کہتے ہیں؟ تاسیس کہتے ہیں۔ تو
تو مجموعے سے تو نفی ہو ہی رہی تھی انسان لم یقم میں. اب کہہ رہے ہیں لفظ کل داخل کر کے مجموعے سے نفی مراد لیں تو کل تاکید ہو جائے گی, یا ہر فرد سے نفی مراد لیں تو یہ تاسیس ہو جائے گی. تو اب کہتے ہیں کہ اگر نیا مراد لیں تو اب کہتے ہیں اگر پہلے معنی کی تاکید قرار دیں تو مطلب یہ ہوگا کہ جملہ سے قیام کی نفی جو پہلے انسان لم یکن میں پہلے سے ہی موجود تھی, انسان لم یکن میں پہلے سے ہی موجود تھی, تو اب یہ ہو جائے گی, کیا ہو جائے گی, پہلے والے کی تاکید ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی, پہلے والے کی تاکید ہو جائے گی. اور اگر نیا مطلب مراد لیں یعنی ہر فرد سے قیام کی نفی تو یہ معنی ہوگا تاسیس کا. کیا معنی ہوگا, تاسیس کا. اور پتہ ہے کہ تاکید کے مقابلے میں تاسیس بہتر ہوتی ہے. تاسیس کیا ہوتی ہے, ایک نیا معنی پیدا کیا جائے وہ کیا ہوتا ہے, بہتر ہوتا ہے. اب فرماتے ہیں کہ تاکید سے تاسیس مرادہ بہتر ہے, لہذا کل انسان لم یقم سے مراد یہ ہوگا کہ ایک بھی انسان کھڑا نہیں ہوا. انسان لم یقم کا معنی کیا تھا, مجموعہ تھا نا, اب کل داخل کر دیے, اب ایک بھی انسان کھڑا نہیں ہوا, یعنی ہر فرد سے قیام کی نفی ہو گئی. وہی کہہ رہے ہیں وَذَلِكَ لِأَلَّا يَلْزَمَ تَرْجِيحُ التَّأْكِيدِ عَلَى التَّأْسِيسِ. کہہ رہے ہیں یہ کیوں کریں گے ہم, کہہ رہے ہیں انسان لم یقم اور لم یقم انسان دونوں میں الگ الگ مطلب نکالیں گے, صحیح ہے نہیں. جہاں مجموعے سے نفی ہو رہی تھی وہاں ہر فرد سے نفی کر دیں گے, اور جہاں ہر فرد سے نفی ہو رہی تھی کل داخل کر کے مجموعے سے نفی کر دیں گے. کہہ رہے ہیں کیوں, اس لیے کریں گے تاکہ تاکید کو ترجیح دینا لازم نہ ہے تاسیس پر, تاکہ تاکید کو ترجیح دینا لازم نہ ہے کس پر, تاسیس پر. کیوں, کہہ رہے ہیں کہ لفظ تاسیس پر, کہ اب کہہ رہے ہیں کہ لأن الموجبۃ المحمولۃ المعدولۃ المحمول فی قوۃ السالبۃ الجزیہ, اس لیے کہ جو موجبہ محملہ اور معدولہ جو محمولہ ہوتا ہے وہ سالبہ جزیہ کے درجے میں ہوتا ہے. کیا تھا, انسان لم یقم یہ تھا نا موجبہ محملہ, یہی وہ انسان لم یقم موجبہ محمولہ ہو گیا, اور معدولۃ المحمول محمول کا جز ہو گیا. یہ لم یقم کس کا جز ہوا, محمول کا جز ہوا. تو کہہ رہے ہیں کس کے درجے میں ہوگا, یہ سالبہ جزیہ کے درجے میں ہوگا. یعنی اب آپ کا مطلب یہ نکلے گا انسان لم یقم, نیچے حاشیے میں دیکھیے, انسان لم یقم سالبہ جزیہ کے درجے میں ہوگا. اب یہ مراد ہوگا لم یقم بعد الانسان, کیا ہوگا, بعد انسان کھڑے ہوئے, وہ کیا ہے, مجموعے سے نفی ہو گئی, مجموعے سے نفی ہو گئی. جو کس کو مستلزم ہوگا, المستلزم نفی الحکم عن الجملہ. تو جو مستلزم ہوگا کس کو, مجموعے سے حکم کی نفی کو, جملہ سے نفی کو مستلزم ہوگا دون کل فرد, ہر فرد سے نفی کو مستلزم نہیں ہوگا. اب لفظ کل داخل کر دیں گے یہاں پر اس پر تو کیا ہو جائے گا, تمام فرد سے نفی ہو جائے گی. اگر ہاں یہیں پر وہی چیز مراد لیتے جو ہم نے پہلے لی, کیا مراد لی ہم نے, انسان لم یقم میں مجموعے سے نفی دی, اب لفظ کل داخل کر کے بھی یہی چیز مراد لیں تو پھر کیا ہوتا, یہ تاکید ہوتی. بھائی پہلے معنی تو وہی تھا مجموعے سے نفی, اور لفظ کل داخل کر کے بھی مجموعے سے نفی مراد لیں تو کیا ہوتی, اسی پہلے معنی کی تاکید ہوتی. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہی معنی مراد لیتے تو لازم کیا تھا, تاکید کو ترجیح دینا تاسیس پر, جبکہ ہم یہاں تاکید کو ترجیح نہیں دیں گے تاسیس پر, بلکہ ہم نیا معنی مراد لیں گے, اور نیا معنی کیا, تاسیس. یعنی اب ہر فرد سے نفی مراد ہوگی دونا کل فرد, ہر فرد سے یہاں نفی نہیں ہوگی. والسالبۃ المحملہ فی قوۃ السالبۃ الکلیہ, اور سالبہ محملہ جو ہوتا ہے وہ سالبہ کلیہ کے درجے میں ہوتا ہے. سالبہ محملہ کیا ہوگا, سالبہ محملہ یعنی آپ کیا کہیں اس میں, سالبہ محملہ جس میں موضوع کے افراد سے حکم کو سلب کیا گیا ہو. یعنی لم یقم انسان, ارے لم یقم انسان, اب الٹا کر لیں, لم یقم انسان پہلے میں کیا تھا, انسان لم یقم تھا, اب لم یقم انسان یہ سالبہ محملہ ہوا, کس کے درجے میں ہوتا ہے, سالبہ کلیہ کے. یہاں سالبہ کلیہ کیا بنے گا, لا شیء من الانسان بقائم, انسانوں میں سے کوئی بھی کھڑا نہیں ہے. تو سالبہ محملہ یہ سالبہ کلیہ کے درجے میں ہوتا ہے جو تقاضا کرتا ہے للنفی عن کل فرد, جو کس کی تقاضا کرتا ہے, ہر فرد کی نفی کا کرتا ہے. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے, ہر فرد سے نفی کا تقاضا کرتا ہے. یعنی انسان, اب اس کا مطلب نکلے گا لم یقم انسانوں کا
ایک بھی فرد کھڑا نہیں ہوا، ایک بھی فرد. اب یہ معنی پہلے سے ہی موجود ہے. اب کل داخل کر کے کل لم یقم کل انسان، یہی معنی پھر پیدا کر دیں ہر فرد سے، تو پھر تاکید ہو جائے گی. تو کہتے ہیں کہ جہاں پہلے سے وہ معنی موجود ہے، لفظ کل داخل کر کے وہ معنی ہم نہیں لیں گے، الٹا کر دیں گے. صحیح ہے نہیں؟ تو تاسیس لے لیں گے. لہذا انسان لم یقم میں کیا تھا؟ مجموعے سے نفی تھی. لفظ کل داخل کر دیں، لم یقم انسان کل انسان لم یقم ہر فرد سے نفی کر دیں گے. لم یقم انسان تھا، اب یہ کیا تھا؟ ہر فرد سے نفی تھی. اب لم یقم کل انسان کر دیں، مجموعے کی نفی کر دیں گے. تو کہہ رہے ہیں کہ سالبہ محملہ یہ کس کے درجے میں ہوتا ہے؟ سالبہ کلیہ کے درجے میں ہوتا ہے. یعنی گویا کہ لم یقم انسانوں کا مطلب ہوگا لا شیء من الانسان بقائم، انسانوں میں سے کوئی بھی کھڑا نہیں ہے. للنفی عن کل فرد، ہر فرد سے نفی واقع ہونے کی. لے ورود یا موضوع فی سیاق النفی، کیوں؟ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہاں پر حرف نفی تحت نفی واقع ہے، کیونکہ اس کا موضوع جو ہے تحت نفی واقع ہے. تھوڑا اور سمجھائیں اس کو مثال کے، آپ دیکھ لیں. لم یقم انسان، یہاں انسان تحت نفی واقع ہے، اور قاعدہ ہے کہ جب نکرہ تحت نفی واقع ہو تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. تو یہاں پر پہلے سے ہر فرد سے نفی واقع ہے. اب یہاں لفظ کل داخل کر دیں، ہر فرد سے پھر نفی مراد لیں، تو یہ تو تاکید ہی ہو جائے گی. تو کہہ رہے ہیں ہم یہاں تاکید نہیں لیں گے، کیا لیں گے؟ تاسیس مراد لیں گے. سمجھایا نہیں؟ اور پہلا جو تھا انسان لم یقم، یہ کیا تھا؟ یہ سالبہ کون سا ہے؟ موجبہ معذرۃ المحمول ہے، محمول کا جز ہے، حرف عزت محمول کا جز ہے. اب محمول کا جز ہے تو یہاں پر کس کے درجے میں ہوتا ہے؟ یہ سالبہ جزیہ کے درجے میں. تو گویا کہ یہ کیا نکلے گا؟ بعض الانسان لم یقم، یہی تو نکلے گا. بعض انسان کھڑے نہیں ہوئے، تو اب بعض انسان کھڑے نہیں ہوئے تو یہاں مجموعے سے نفی ہو گئی. اب یہاں پر حرف کل داخل کریں، تو اگر یہی مجموعے سے نفی مراد لیں کل داخل کر کے تو تاکید ہو جائے گی. تو پہلے سے ہی حاصل ہے، لہذا اس سے کیا ہم لیں گے؟ ہر فرد سے نفی مراد لیں گے. اور یہاں لم یکن انسان میں کیا تھا؟ ہر فرد سے نفی تھی. کیوں؟ کیونکہ سالبہ جزیہ ہے، یہ کیا ہے؟ سالبہ محملہ ہے. سالبہ محملہ، کیونکہ حرف سلب موضوع کا جز ہے. صحیح ہے نہیں؟ اور یہ کس کے درجے میں ہوتا ہے؟ لا شیء من الانسان بقائم، ہر فرد سے نفی ہے. اب یہاں لفظ کل داخل کر کے یہی معنی مراد لیں تو یہ تاکید ہو جائے. کیوں؟ نکرہ تحت نفی واقع ہے، اور نکرہ جب تحت نفی واقع ہو تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. تو پہلے سے ہی ہر فرد سے نفی ہے، اور لفظ کل داخل کر کے بھی وہی چیز مراد لیں تو تاکید ہو جائے گی. اس لیے کیا کہیں گے؟ یہاں مجموعے سے نفی مراد لیں گے. کیا کریں گے؟ تو یہ انہوں نے کہا للنفی عن کل فرد، ہر فرد سے نفی ہے. لورود موضوع کیونکہ اس کے موضوع کے تحت نفی واقع ہونے کی وجہ سے. اب یہاں پر جو ہے دوسرا یہاں بیان فرمائیں گے جو انہوں نے ساری چیزیں کہی ہیں. کس نے؟ علامہ سکاکی نے. یہاں پر جو جہاں مجموعہ تھا وہاں فرد سے نفی مراد لے لیں گے کل داخل کر کے، اور جہاں افراد ہر فرد سے نفی مراد تھی وہاں مجموعے سے نفی مراد لے لیں گے. ورنہ کیا لازم آئے گا؟ تاکید کو ترجیح دینا لازم آئے گا. اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں. فرماتے ہیں اس قول میں ان کے کیا ہے؟ اس قول میں ان کے نظر ہے، اس کو جو ہے رد کریں گے کل انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.